السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک سفتر حیات کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے شادی مرگ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس سلجھی ہوئی داستان کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ قارئین کو اس پس منظر سے آگاہ کر دوں جہاں سے اس قضیے کا آغاز ہوا تھا، تاکہ سیاق و سباق کی روشنی میں وہ بآسانی اس واقعے کی حقیقت تک پہنچ جائے۔ زری کے بارے میں یہ تمام تفصیلات مجھے بہت سے لوگوں سے ملنے کے بعد حاصل ہوئی تھیں، جس میں سے غیر ضروری باتیں حذف کر کے میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ زرینہ عرف زری کا باپ زمان خان جوئے کا رسیا تھا۔ قسمت کی دیوی اس پر اس انداز سے مہربان ہوئی کہ اس کے قبیل کے لوگ دیکھتے رہ گئے۔ لوگ اس کے ساتھ جوا کھیلنے سے کترانے لگے، وہ اس کی جیت سے خائف رہتے تھے۔ مشہور کہاوت ہے جوا کسی کا نہ ہوا۔ زمان خان کی قسمت بھی اس سے روٹھ گئی۔ وہ دھڑا دھڑ ہارنے لگا۔ وہ جیسے جیسے ہار رہا تھا ویسے ویسے بڑی بڑی بازیاں لگانے لگا۔ جو کچھ پلے تھا سب گیا۔ وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ جواری میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ اس کی امید کبھی نہیں مرتی۔ ہر بازی ہارنے کے بعد اسے یقین ہوتا ہے کہ اگلی بازی وہ جیت جائے گا۔ زمان خان کی جیب خالی ہوئی تو اس کی نظریں مکان پر آ لگی۔ ایک روز مکان بھی اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے یاروں دوستوں سے ادھار لینا شروع کر دیا، مگر کب تک؟ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ قرضے میں بال بال جکڑ گیا۔ اس کے قرض خواہوں میں جاوید عرف جیدہ بھی شامل تھا۔ جیدے نے ایک روز اسے ایک عجیب و غریب تجویز پیش کی۔ اس نے کہا، خان چاچا، مجھ سے ایک سودا کر لو، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ زمان خان نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ جیدے نے کہا، تم اپنی بیٹی زری کی شادی میرے ساتھ کر دو، میں تمہیں قرض کی لعنت سے نجات دلا دوں گا۔ جیدے کے پاس نہ صورت تھی، نہ سیرت اور نہ کردار۔ گاؤں کی کوئی لڑکی اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں تھی۔ دوسری جانب ایک پرانا جواری تھا۔ قرض خواہوں نے اس کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ جواری کو تو جوا کھیلنے کا موقع چاہیے۔ زمان خان نے زری کو داؤ پر لگایا۔ ایک جواری نے اپنی بیٹی کو دوسرے جواری کے حوالے کر دیا۔ جیدے نے اپنا ذاتی قرض معاف کیا اور دوسروں کا قرض اپنی جیب سے ادا کر دیا، اور زری کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ جیدے کے گھر والوں کو زری کا بہو بن کر آنا پسند نہیں آیا، مگر دل میں انہوں نے شکر بھی ادا کیا کہ چلو اس لفنگے کا گھر تو آباد ہوا۔ تاہم زری کے ساتھ ان کا رویہ شروع سے ہی اچھا نہ تھا۔ زری کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی زمان خان کا انتقال ہو گیا۔ اب زری کا جیدے کے سوا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جیدہ ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ وہ اکھڑ مزاج آوارہ شخص تھا۔ البتہ ایک کام نہایت پابندی سے انجام دیتا تھا، وہ کام تھا جوا۔ جب وہ لمبی لمبی رقمیں جیت کر آتا تو اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا، لیکن ہارنے کی صورت میں وہ سارا غصہ زری پر نکالتا تھا اور بڑی بے دردی سے اسے مارتا تھا۔ زری پٹنے کے دوران اس سے بار بار پوچھتی کہ اس کی ہار میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے، تو وہ غصے میں تن تناتے ہوئے جواب دیتا، سارا قصور تمہارا ہے۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ ایسے کہ تم زمان خان کی بیٹی ہو۔ وہ اسے ایک دھپا رسید کرتے ہوئے اپنا فلسفہ بیان کرتا، میرے زمان خان کی بیٹی ہونے سے تمہارا ہارنے کا کیا تعلق؟ تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ جوئے کی لت تمہارے باپ نے مجھے لگائی تھی، تو جا کر اس کی قبر کو مارو، مجھے کیوں ہلکان کرتے ہو؟ تم نے میرا جوڑ جوڑ توڑ کر رکھ دیا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ تم مجھے کہیں سے زہر ہی لا دو، ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا جب ان کے درمیان جھگڑا نہ ہوتا ہو۔ جیدے کا باپ مختار حسین ان کے لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ لا تعلق رہتا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ شریف و نفس انسان تھا۔
البتہ جیدے کی ماں عنایت بی بی کھلم کھلا زری کی مخالفت کرتی تھی اور اپنے بیٹے کے غصے کو ہوا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ زرینہ ان صابر و شاکر عورتوں میں سے تھی جو تکلیفوں کو اپنا مقدر سمجھ کر حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ ایک رات جیدہ بڑی پریشانی کے عالم میں گھر آیا اور آتی اس نے زری سے اس کی طلائی چوڑیوں کا مطالبہ کیا۔ زری کے پاس جو زیورات تھے ان میں سے طلائی چوڑیاں ہی باقی بچی تھیں۔ وہ اس عجیب و غریب مطالبے پر حیرت زدہ رہ گئی۔ چوڑیوں کا کیا کرو گے؟ تم سوال نہ کرو، میرے پاس بہت کم وقت ہے، جلدی سے وہ چوڑیاں نکال کر میرے حوالے کر دو۔ مگر کچھ پتہ بھی تو چلے، تمہیں اس وقت چوڑیوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہی ہو، مجھے ابھی واپس بھی جانا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے فوری طور پر 1200 روپے کی ضرورت ہے، میں نے 1 گھنٹے میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 300-400 روپے میں نے دوستوں سے جمع کر لیے ہیں۔ تمہارے پاس 5 طلائی چوڑیاں ہیں، کم از کم 800 میں تو بک ہی جائیں گی، میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ زندگی رہی تو میں تمہیں اس سے بھی اچھی چوڑیاں بنوا دوں گا، تم اسے میری زندگی موت کا مسئلہ سمجھ لو۔ بس اب دیر نہ کرو، جلدی سے چوڑیاں نکال کر مجھے دے دو۔ جن دنوں کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں تولہ 100 روپے، سونا 100 روپے تولہ ہوتا تھا۔ زری نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں ان چوڑیوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گی۔ میرے تمام زیورات ایک ایک کر کے تمہارے جوئے کی نظر ہو چکے ہیں، اب تم منہ دھو رکھو۔ جیدے نے منت سماجت سے کام لینے کی کوشش کی۔ بس یہ آخری فرمائش ہے، بلکہ فرمائش نہیں ہے، اسے میری درخواست سمجھو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں لٹ جاؤں گا، تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت کس مصیبت میں ہوں۔ اگر میں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر رقم ادا نہ کی تو سمجھو قیامت آ جائے گی۔ مگر اس وقت کون صراف تم سے چوڑیاں خریدے گا؟ تم اس کی فکر مت کرو، میں نے ایک آدمی سے بات کر لی ہے، وہ مجھے چوڑیاں گروی رکھ کر رقم دے دے گا، بعد میں اس کی رقم واپس کر کے میں تمہیں چوڑیاں لوٹا دوں گا۔ جیدے نے آخری بات محض زری کی دلجوئی کے لیے کی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا ایسا ممکن نہیں تھا۔ زری نے سوال کیا، بعد میں تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تم خواہ مخواہ بحث کر رہی ہو، میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر تم نے سیدھی طرح میری بات نہ مانی تو مجھے مجبوراً زبردستی کرنی پڑے گی۔ اس دوران میں ان کے لڑنے جھگڑنے کی آواز سن کر مختار حسین اور عنایت بی بی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ 2-4 آس پڑوس والے بھی آ گئے تھے۔ جیدے نے معاملہ بگڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے سارا غصہ زری پر نکالا۔ حرام زادی، میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ اس نے زری کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، جلدی سے چوڑیاں نکال کر میرے حوالے کر دے، ورنہ مار مار کر حلیہ بگاڑ دوں گا۔ چوڑیاں تو میں تمہیں کبھی نہیں دوں گی، چاہے مجھے جان سے مار دو، ان پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ عنایت بی بی فوراً بیٹے کی حمایت میں بولی، بیوی کی ہر چیز پر شوہر کا حق ہوتا ہے، تم فوراً چوڑیاں اس کے حوالے کر دو۔ میں نہیں دوں گی، چوڑیاں تو تمہارا باپ بھی دے گا۔ جیدے نے اسے دھکا دیا، تم آخر چیز کیا ہو؟ میں نے تمہیں بڑی تگڑی رقم دے کر تمہارے باپ سے خریدا تھا، آج میں تمہیں تمہاری حیثیت یاد دلا کر ہی چھوڑوں گا۔ مختار حسین نے زری سے کہا، دے دے بیٹی، یہ ایسے نہیں مانے گا، خواہ مخواہ جھگڑا بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان آج تک جتنی مرتبہ بھی جھگڑا ہوا تھا، یہ اس کی انتہا تھی۔ زری کو شدت سے اپنی ذلت کا احساس ہو رہا تھا، اس کا شور نامدار بری طرح اسے ذلیل کر رہا تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ چاہے اس کی جان چلی جائے مگر وہ چوڑیاں اس کو نہیں دے گی۔ جب زبان سے کام نہ چلا تو جیدے نے لاتوں اور گھونسوں سے اسے بے دریغ پیٹنا شروع کر دیا۔ زری روتی جا رہی تھی اور روتے روتے کہہ رہی تھی، ہرگز نہیں دوں گی چوڑیاں۔ رونے پیٹنے کی آوازیں سن کر گھر لوگوں سے بھر گیا تھا۔ جیدہ ایک اوباش شخص تھا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جب مار پیٹ سے بھی بات نہ بنی تو وہ ہاتھ روک کر ہانپنے لگا۔ اس وقت غصے سے اس کا برا حال تھا اور وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اس نے پڑوسیوں کے سامنے بآواز بلند کہا، زری، اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اندر
اپنی چوڑیاں میرے حوالے نہ کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ طلاق کا نام سن کر زری کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے ایسا لگا جیسے ساتوں آسمان اس پر آ گرے ہوں۔ وہ گھبراہٹ میں اندر کی جانب دوڑی اور کمرے میں رکھے ہوئے صندوقوں کو اوپر نیچے کرنے لگی۔ اس پر گھبراہٹ اور بدحواسی طاری تھی۔ وہ اس ہنگامے اور بوکھلاہٹ کی وجہ سے بھول گئی کہ اس نے کون سے صندوق میں طلائی چوڑیاں رکھ چھوڑی ہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک صندوق کا سامان الٹ پلٹ کرتی گئی۔ اسی تلاش میں خاصا وقت گزر گیا، پھر اسے اپنا ہاتھ روک دینا پڑا۔ کوئی کہہ رہا تھا، اب چوڑیوں کی تلاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے بی بی، مقررہ وقت گزر چکا ہے۔ تمہارے گھر والے نے صرف 5 منٹ کی شرط رکھی تھی، وہ مدت گزر چکی ہے اور تمہیں طلاق ہو چکی ہے۔ اب وہ تمہارا خاوند نہیں رہا، تم اس کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ پھر وہاں موجود دوسرے افراد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ زری نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں کیا ہو گیا تھا۔ وہ رونے کے دوران میں خود کو کوس رہی تھی کہ نہ جانے کون سے صندوق میں چوڑیاں رکھ کر وہ بھول گئی تھی۔ پھر اچانک اسے سب یاد آ گیا۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چیخی، رک جاؤ، مجھے یاد آ گیا ہے، میں نے اپنی چوڑیاں گرم کپڑوں والے بڑے صندوق میں رکھی تھیں۔ وہ جنونی انداز میں مذکورہ صندوق کے کپڑوں کو نکال کر باہر پھینکنے لگی۔ جیدے میں ابھی چوڑیاں تمہارے حوالے کرتی ہوں، بس 1 منٹ رک جاؤ، بس 1 منٹ۔ مختار حسین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹی، کچھ حاصل نہیں ہوگا، خدا کو یہی منظور تھا۔ زری نے اپنے سسر کی بات انسنی کرتے ہوئے صندوق سے زیورات والی پوٹلی برآمد کر لی، پھر جیدے کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، لو، سب لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ان میں پوری 5 چوڑیاں ہیں، پورے 10 تولے سونا ہے، میری طرف سے اسے جہاں دل چاہے پھینک دو، مگر مجھے طلاق مت دو۔ جیدے نے غصے کے عالم میں اس کے ہاتھ سے چوڑیوں والی پوٹلی جھپٹ لی اور ہراتے ہوئے بولا، اب اس آوزاری سے کیا حاصل، پہلے ہی سوچ سمجھ لینا تھا، لوگوں کو تماشا دکھا دیا، اب تو خوش ہو، تم یہاں بیٹھی آنسو بہاتی رہو، میں تو چلا۔ اتنا کہہ کر وہ لپک کر گھر سے نکل گیا۔ ایک عمر رسیدہ پڑوسی نے مختار حسین سے کہا، اب کیا ہوگا، تیر تو کمان سے نکل چکا ہے، آپ لوگ اتنی جلدی نہ کریں۔ ایک دوسرا پڑوسی بولا، ہمیں گاؤں کے مولوی صاحب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ عنایت بی بی تڑ سے بولی، مولوی صاحب کیا مشورہ دیں گے، سب کچھ واضح، میرا بیٹا مرد ہے، وہ ہمیشہ مردوں والی بات کرتا ہے، وہ اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہے، اس نے زری کو طلاق دے دی ہے، اب یہ 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہے گی، یہ عورت تو اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں تھی، پھر بھی مولوی صاحب سے فتویٰ لینا ضروری ہے۔ وہی پڑوسی بولا جس نے مولوی صاحب سے مشورہ لینے کی تجویز پیش کی تھی، شرع کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر تک سب اپنی اپنی بولیاں بولتے رہے، پھر ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر خالی ہو گیا، بس گھر کے مکین رہ گئے۔ زری کسی اچھوت کی طرح سر جھکائے ایک جانب بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی اور اللہ کو یاد کرتی رہی۔ جیدہ رات گئے گھر آ گیا تھا اور اطمینان سے چارپائی پر پھیل کر سو گیا تھا، اس کی دانست میں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ دوسری صبح گاؤں والے مولوی صاحب کو پکڑ لائے اور سارا معاملہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ مولوی نور دین کے پوچھنے پر جیدے نے بتایا کہ وہ سخت پریشانی کے عالم میں تھا اور اسے اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ کیا بکواس کرتا رہا ہے۔ اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی بکواس کو نظر انداز کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مولوی نور دین نے پوچھا، کیا تم اس وقت نشے میں تھے؟ اس نے معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کی خاطر جواب دیا، نہیں مولوی صاحب، میں نشے میں نہیں تھا، میں تو نشے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ کیا تم اس وقت حالت سکر میں تھے؟ جیدے نے الجھن آمیز نگاہوں سے مولوی نور دین کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حالت سکر اس حالت کو کہتے ہیں جس میں بندے کو یہ ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جی، میں اس وقت سکر میں تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، غصے نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی، بس جو منہ میں آ رہا تھا میں بولے جا رہا تھا۔ یعنی تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو کس امتحان میں ڈال دیا تھا؟ جناب، میری تو مت ہی ماری گئی تھی، ورنہ میں بھلا ایسی بات سوچ بھی سکتا تھا؟
مولوی نور دین اس کی چالاکی کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے گھما پھرا کر سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، جب زری نے کسی بھی صورت تمہیں چوڑیاں دینے سے انکار کر دیا تھا تو تم نے کون سے الفاظ ادا کیے تھے؟ دیکھو جھوٹ نہ بولنا، تمہارا جھوٹ پکڑنے کے لیے کئی عینی شاہد یہاں موجود ہیں۔ جیدے نے ایک نظر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افراد پر ڈالی۔ ان میں 2-3 ایسے چہرے بھی تھے جو رات ہنگامے کے وقت موقع پر موجود تھے۔ اس نے بڑے محتاط الفاظ میں مولوی صاحب کی بات کا جواب دیا، جناب میں نے زری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اپنی چوڑیاں میرے حوالے نہ کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ حاضرین میں موجود ایک شخص نے جیدے کی اٹکتی ہوئی زبان کو سہارا دیا۔ مولوی نور دین نے اس سے پوچھا، کیا تم نے یہی الفاظ ادا کیے تھے؟ جی الفاظ تو یہی تھے، مگر میں اس وقت بس مولوی نور دین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر خود کہا، ایسی صورت میں تمہیں حالت سکر میں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تم جو کچھ کہہ رہے تھے اس کا مطلب بھی جانتے تھے۔ میں تمہاری حالت پر سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے زری سے تصدیق کی، بی بی کیا تمہارے خاوند نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اپنی چوڑیاں اس کے حوالے نہ کی تو تمہیں اس کی طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی؟ زری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کیا تمہارے کانوں نے یہی الفاظ سنے تھے؟ جی ہاں۔ مولوی نور دین نے فیصلہ کن لہجے میں پوچھا، کیا تم نے 5 منٹ کے اندر اپنی چوڑیاں اس کے حوالے کر دی تھیں؟ نہیں مولوی صاحب، میں 1000 کوشش کے باوجود بھی ایسا نہیں کر پائی تھی۔ بس تو بی بی، تمہیں 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب تم جیدے کے لیے حرام ہو چکی ہو، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ شریعت تم دونوں کو ایک چھت کے نیچے رہنے کی اجازت نہیں دیتی، تم فوری طور پر اپنے راستے الگ کر لو۔ خدا کے لیے اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہ کریں مولوی صاحب، میرا اس گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ جیدے کی ماں نے تنزیہ لہجے میں کہا، اب تمہیں پتہ چلے گا جب در ٹھوکریں کھاؤ گی تو نانی دادی سفنے میں آ جائے گی۔ تم نے میرے بیٹے کی قدر نہ کی، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ قصہ مختصر، مولوی نور دین بے یار و مددگار زری کو اپنے گھر لے گیا۔ چند روز بعد جیدہ مولوی صاحب سے ملا اور درخواست کی، مولوی صاحب میں اپنے کیے پر نادم ہوں، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، خدارا کوئی طریقہ نکالیں، میں زری سے دوبارہ نکاح پڑھوانے پر تیار ہوں۔ شریعت کو تم نے کیا مذاق سمجھ رکھا ہے؟ مولوی نور دین اس کی بات سنتے ہی آگ بھگولا ہو گیا۔ دین میرے گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے جو میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالوں۔ جیدہ سمجھ گیا کہ اس سے غلطی ہو چکی ہے، وہ ذرا نرم لہجے میں بولا، مولوی صاحب ہمارے دوبارہ ملنے کی کوئی نہ کوئی صورت تو ہوگی، بس ایک ہی صورت ہے، حلالہ، تم حلالے کے بغیر اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ جیدے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ منمناتی ہوئی آواز میں بولا، یعنی پہلے زری کی کسی اور شخص سے شادی ہوگی، پھر وہ شخص اسے طلاق دے دے گا، اس کے بعد میں کہیں دوبارہ اس سے نکاح کر سکوں گا۔ حلالہ کی یہ تشریح موضوع نہیں ہے، اگر اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ بعد میں وہ شخص طلاق دے دے گا تو حلالہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ یہ اس شخص کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ طلاق دے یا نہ دے، یہ تو بڑی رپھڑ والی بات ہو جائے گی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ زری بھی اس عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ مولوی نور دین نے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کیا۔ جیدے نے مولوی صاحب کے گھر کے کئی چکر لگائے مگر اس کی مرضی کے مطابق کچھ نہ ہو سکا، آخر وہ مایوس ہو گیا۔ آخری مرتبہ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا، مولوی صاحب میری ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، زری اگر شادی کرے گی تو مجھ سے کرے گی، ورنہ میرے سوا وہ جس شخص سے بھی شادی کرے گی وہ زندہ نہیں رہے گا۔ جیدہ زری سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا، وہ 2 سال تک اس کے ساتھ رہی تھی، اس دوران میں وہ اکثر لڑتے جھگڑتے رہے تھے، ان کی زندگی میں شاید ہی کوئی خوشگوار لمحہ آیا ہو، پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ زری کے لیے مرا جا رہا تھا؟ دل کے معاملات بھی عجیب ہوتے ہیں، بعض اوقات نفرت اور محبت شانے سے شانہ ملا کر اس طرح کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ان میں تمیز کرنا ممکن نہیں رہتا۔ شاید جیدہ بھی کسی ایسی واردات قلبی سے گزر رہا تھا۔ پھر زری کی شادی عبدالغفور سے ہو گئی، ایک ماہر جواری ہار گیا،
ایک 50 سالہ بوڑھے نے اسے مات دے دی۔ جیدہ بظاہر ہار کر بھی جیت گیا تھا۔ اس کا دعویٰ سچا ثابت ہوا تھا۔ زری سے شادی کرنے والا زندہ نہیں تھا۔ چاچا غفور یہ بازی جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ اس نے پہلا داؤ کھیلا تھا اور زندگی ہار بیٹھا تھا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد مختار حسین اور اس کی بیوی عنایت بی بی میرے پاس آئے۔ وہ اپنے بیٹے جیدے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئے تھے۔ مختار حسین نے کہا، تھانے دار صاحب، میرا بیٹا 2 دن سے غائب ہے، اسی روز سے جب زری کی شادی ہوئی تھی۔ آپ اسے تلاش کریں۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جیدہ گاؤں میں نہیں تھا۔ میں نے مختار حسین سے پوچھا، آپ کا بیٹا 2 دن سے غائب ہے اور آپ رپورٹ درج کرانے اب آئے ہیں؟ وہ اکثر 1 آدھ دن گھر سے باہر بھی رہ لیتا تھا۔ ہم نے سوچا دوسرے دن گھر آ جائے گا، مگر اب تو پورے 2 دن گزر گئے، آج تیسرا دن ہے۔ تم نے خود بھی اسے کہیں تلاش کیا یا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے ہو؟ تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ مختار حسین کے بجائے عنایت بی بی نے جواب دیا، یہ پتہ کرنا تو آپ کا کام ہے تھانے دار صاحب۔ میرا بیٹا خود کہیں نہیں گیا بلکہ اسے باقاعدہ اغوا کیا گیا ہے۔ مجھے عنایت بی بی کی دخل اندازی اور طرز تکلم سخت ناگوار گزرا، تاہم میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا، تم کیا کہہ رہی ہو بی بی؟ کس نے اغوا کیا ہے تمہارے بیٹے کو؟ وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی، اور کس نے اغوا کرنا تھا جی؟ یہ اسی کل موہی کا کارنامہ ہے۔ حالانکہ زری ایک گوری چٹی عورت تھی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ کسی پر خواہ مخواہ الزام لگانا ٹھیک نہیں، مگر تم باز نہیں آئے۔ مختار جلدی سے بولا۔ وہ شوہر کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے مخاطب ہوئی، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہی ایک جیدے کی دشمن ہے، مجھے تو وہ کبھی ایک آنکھ نہیں بائی۔ میں تم سے ہمیشہ یہی کہتی رہی ہوں کہ اس منحوس کو دفع کرو۔ اب دیکھ لیا تم نے نتیجہ۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ زری کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے عنایت بی بی سے پوچھا، تم زری کا ذکر کر رہی ہو؟ تمہارا خیال ہے زری نے تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا؟ اس کی بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی۔ وہ خاصی تیز ترار عورت دکھائی دیتی تھی اور خطرناک بھی۔ آپ اب اس بات کی تہ تک پہنچ گئے، یہ سب اسی حرام زادی کا کیا دھرا ہے۔ اس نے اپنے یار مولوی نور دین کی مدد سے میرے بیٹے کو غائب کرایا ہے۔ جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہو۔ مختار حسین نے غصے میں اسے گھورا۔ مجھے تھانے دار صاحب سے بات کرنے دو۔ تو کیا بات کرے گا؟ تو نے تو منہ میں گھنگھنیاں ڈال رکھی ہیں۔ وہ تو تکار پر اتر آئی۔ میں کہتا ہوں تو چپ کر جا، زیادہ کھپ نہ ڈال۔ عنایت بی بی کی بنسبت اس کا شوہر خاصا معقول اور شریف آدمی نظر آتا تھا۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی، کیسے چپ کر جاؤں؟ میرا جوان جہان بیٹا گم ہو گیا، کھا گئی ڈائن میرے بچے کو۔ آپ اس ستیہ ناس کی بچی کو تھانے میں بند کر دیں جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مولوی کو بھی ڈالیں حوالات میں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھ پر افسر لگی ہوئی ہو۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، میں اپنا کام اچھی طرح جانتا ہوں بی بی، تم مجھے سکھانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر میں نے مختار حسین سے پوچھا، جیدے نے تو 3-4 ماہ پہلے زری کو طلاق دے دی تھی۔ نہ صرف طلاق دے دی تھی بلکہ وہ مولوی نور دین اور متوفی عبدالغفور کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دیتا رہا تھا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے مل کر تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو میری گھر والی کا خیال ہے سرکار، میں تو صرف جیدے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آیا تھا۔ میرا بیٹا گم نہیں ہوا، اسے گم کیا گیا ہے۔ اس سخت قسمی کے کئی یار تھے، وہ تو شادی سے پہلے بھی نائیوں کے منڈے کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ جیدے کی تو مت ماری گئی تھی جو وہ اسے گھر میں لے آیا۔ ایسی آوارہ اور بدمعاش عورت تو گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں۔ چٹا جھاٹا تے عقل دا گھاٹا۔ مختار حسین نے بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، چل جا، تو جا کے باہر بیٹھ، میں خود بات کرتا ہوں تھانے دار صاحب سے۔ تم تو اس فافا کٹنی کی حمایت ہی کرو گے، مگر میں پورے گاؤں کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی اس تیرا تالنی کے کرتوت۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو بی بی، اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہیں بلا لوں گا۔ وہ ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔